دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ 29 روزے رکھ کر صرف 29 روزوں کا جو ہے وہ عوض وہ جنت ہے جو آسمانوں کے حساب سے چوڑی ہے اور جو کروڑوں اربوں کھربوں سال تک جہاں پر مزے ہیں اور ایسے مزے کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو بھئی یہ ہے کس چیز کا؟ دیکھو یہ بہت پتے کی بات ہے، یہ اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ سرے لگ جائیں گے، پار لگ جائیں گے. یہ بنیادی طور پر یہ روزوں کا عوض نہیں ہے جنت. حتیٰ کہ یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، اللہ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے، مگر یہ بھائی یہ جنت یہ کر کے آپ دیکھتے نہیں دنیا میں، یہ اتنا سا کام کر کے کوئی مجھے بنا کر دکھائے تو کنال کا مکان، یہ 29 دن کھانے پینا چھوڑ دے، روزے رکھے، اور اس میں کیا آتا ہے دنیا میں، کیا آتا ہے کسی کے لیے کر دو. تو یہ جو اتنا بڑا انعام ہے یہ بنیادی طور پر نہ روزوں کا عوض ہے، نہ یہ نمازوں کا عوض ہے، نہ یہ کچھ اعمال آپ کو اللہ جو کرنے کی توفیق دیتا ہے، نہ یہ ان کا عوض ہے. یہ عوض کس چیز کا ہے یہ جان لو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رکھے روزے رمضان کے ایمانن، ایمان کے ساتھ. یہ ہے عوض ایمان کا بھائی، یہ ہے عوض اللہ کو ماننا، اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی امید رکھنا، جو اللہ کے پاس ہے اس پر نظر ہونا. یہ جو اللہ کے پاس ہے نا، یہ جیسے آپ نے دیکھا نا کمی جو ہوتا ہے وہ چودھری کے پاس جو کچھ ہوتا ہے بار بار دیکھتا ہے اس کو، یہ یہ عبادت ہے جو اللہ کے پاس ہے، بار بار اس کی طرف نظر جانا بندے کی، لالچ اللہ کے پاس جو ہے اس پر، یہ اللہ، یہ ہے عبادت، یہ ہے ایمان. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا ہے. ایمان کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے جو اس پر نظر ہونا، اور اللہ کے جو غیر ہیں ان کی طرف کو بالکل بندے کی نظر نہ جانا، وہ سب سے نا امید ہونا اور ایک اللہ کی امید رکھنا. تو یہ جو ایمان ہے بھائی، یہ جو اللہ کی، اور یہ صرف اللہ پر ایمان. اس کے بعد کیا ہے؟ رسول پر ایمان، رسول کو سچا مانا. رسول نے شریعت دی ہے، شریعت کو گلے لگا کر بیٹھا ہے. جنت اس چیز کا انعام ہے، شریعت کو گلے لگا کر بیٹھا ہے. دنیا نے اور شریعتوں کو قبول کیا، دنیا کے اور باپ دادا کا دین، باپ دادا کے دستور. یہ کہتا ہے نہیں، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ہدایت میں صرف اس کو دستور مانتا ہوں. تو بھائی جنت ہے اللہ کو ماننے کا نتیجہ. یہ روزے کیا ہیں؟ روزے دراصل ایک اظہار ہے اس بندے کا کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے. روزہ عبادت گزار کا اظہار عبادت ہے. یہ نماز، یہ سجدے، اس ایک شخص جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا نوکر، اس کا غلام ہوں، اس کا چاہنے والا، اس کے ماننے والا ہوں، اس سے ڈرنے والا ہوں، اور ایک ایک چیز میں اس کو میں اپنا آقا، مولا، پروردگار اور اپنا سب کچھ حکم دینے والا، میرا قانون دینے والا، شریعت دینے والا، مجھے روکنے والا، مجھے ہاں اس کو حق ہے، مجھے روکے گا میں رکوں گا، مجھے کہے گا کچھ کرنے کو میں کروں گا. اپنی یہ حیثیت اور اس کی وہ حیثیت، یہ جو ماننا ہے اس کا نام ہے ایمان. تو یہ روزے کیا ہیں؟ روزے ایسی عبادت کا ایک اظہار ہے. اصل ہے ماننا اللہ کو، اصل ہے اللہ کے آگے اپنی عبدیت کا، اپنے عبد ہونے کا، اپنے بندہ ہونے کا، اس کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا ماننا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ ہے. ہر چیز میں جو مجھے سمجھنا ہے، جاننا ہے، سیکھنا ہے، ایک ہستی ہے اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے. یہ گھر کیسے چلیں گے، یہ کاروبار کیسے چلیں گے، یہ دنیا کیسے چلے گی، یہ ایمان کیسے چلیں گے، محمد سے پوچھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک شخص اس کے پاس سے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے رسول روک دے اس کو چھوڑ دو.
تو یہ جو چیز ہے جس نے یہ مانا ہوا ہے جب پورے سال کے بعد روزے آتے ہیں تھوڑے سے عمل 29 روزے 30 روزے کہتا ہے ہاں اصل کیا ہے؟ اصل ہے عبادت، اصل ہے اللہ کو مانا ہوا ہے اس بندے نے، تو بھائی یہ تھوڑے سے روزے، یہ تھوڑی سی نمازیں یا کچھ اور اعمال انشاءاللہ اس کو کفایت کر دیں گے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا